واجب الاحترام گرامی قدر 10 ربیع الاول شریف ہے، دوسرا ربیع الاول شریف کا جمعۃ المبارک ہے۔ ہم سب اللہ کے پیارے حبیب کے ذکر کے لیے جمع ہو گئے ہیں۔ ذکر کریں گے مولا سے انعام پائیں گے، اپنے آقا کی تعریف کریں گے حضور سے دعا پائیں گے، برکتیں حاصل کریں گے۔ رب تعالی نے آخری پارہ سورۃ والضحیٰ کی ایک آیت میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ آپ کی ہر گھڑی، ہر ساتھ، بیٹھ جاؤ، ہر گھڑی، ہر ساتھ، ہر دن، ہر رات، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر سال، ہر صدی، جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا آپ کا ذکر بلند ہوتا جائے گا۔ جی آگے سے آگے، آگے سے آگے تو دیکھ لیں قرآن کی اس آیت کا مفہوم دیکھ لیں۔ گلی گلی ذکر مصطفیٰ، کوچے کوچے میلاد مصطفیٰ، شہر شہر سج گئے، گلیاں سج گئیں، گھر سج گئے، مسجدیں سج گئیں، بازار سج گئے، عمارتیں سج گئیں، ملک کے ملک سج گئے، ہر طرف سے آمد مصطفیٰ کے نعرے، آمد مصطفیٰ کے گجرے، نعت مصطفیٰ کے، نعت مصطفیٰ کی آوازیں، کہیں رب کا قرآن، کہیں نبی کا فرمان، کبھی نعت مصطفیٰ اور کہیں ذکر مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ، کوئی آپ کے نور کا ذکر کر رہا ہے، کوئی آپ کے معجزات کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے جو فرمایا ہر گھڑی بڑھاتا جاؤں گا، تو ہر سال سروے کے مطابق لاکھوں میلاد مصطفیٰ زیادہ ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ سچا ہو رہا ہے کہ ہر آنے والی گھڑی ذکر مصطفیٰ پڑھے گا، ہے نہیں؟ جو جو آپ کا ذکر کر رہا ہے وہ اپنے قرآن پہ عمل کر رہا ہے۔ مفہوم تو یہی ہوا نا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آنے والی گھڑی آپ کے لیے اعلیٰ، ذکر بڑھے گا تو پتہ چلا جس نے گھر سجا کے محفل بنائی اس نے قرآن پہ عمل کیا، جس نے اپنی گلی سجائی اس نے قرآن پہ عمل کیا، جس نے اپنی مسجد کو چراغاں کیا، محفل میلاد کی، اس نے قرآن پہ عمل کیا، اور جس نے جو پکایا، جو بنایا، جو محفل کی ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا، وہ تو مولا کی طرف سے کر رہا ہے، اور ہر کوئی نبی نبی کر رہا ہے جی۔ ہم کر رہے ہیں، ہر صدی کا ہر مومن کرتا رہا ہے، ہر مسلمان۔ کون سا انسان ہے، کون سا مسلمان ہے جس کو نبی کے ذکر کی خوشی نہ ہو؟ وہ تو مسلمان کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ آؤ زلف یار کی بات کرتے ہیں، آؤ آؤ حبیب کے والضحیٰ والے چہرے کی ہم بات کرتے ہیں، ہم آؤ اپنے پیارے نبی کے سینے کی بات کرتے ہیں، آؤ ہم اپنے نبی کے علم کی بات کرتے ہیں، آؤ ہم نگاہ مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں۔ کوئی آپ کے ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر کر رہا ہے، کوئی آپ کی زلفوں کا ذکر کر رہا ہے،
کوئی آپ کی آنکھوں کا ذکر کر رہا ہے، کوئی آپ کے توجہ میرے والے پاس ہے، کوئی آپ کے لبوں کا ذکر کر رہا ہے، کوئی آپ کے لسان مبارک کا ذکر کر رہا ہے، کوئی آپ کے جناب والا لعاب دہن کی بات کر رہا ہے، کوئی آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند کے جو ٹکڑے ہوئے ان کا ذکر کر رہا ہے، کوئی آپ کے مکی زندگی کو بیان کر رہا ہے، کوئی آپ کے مدینے والی زندگی کو بیان کر رہا ہے۔ گویا کہ جو کچھ بھی جو کر رہا ہے انسان اپنے مولا کو بھی راضی کر رہا ہے، اپنے مصطفیٰ کو بھی راضی کر رہا ہے، اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو خوبصورت بنا رہا ہے۔ بتاؤ بندہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے تو کرے کیا پھر؟ یہی زندگی ہے، یہی زندگی ہے بس۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا تے دھوکھا ہے، دنیا دی گل کرو تو عبادت دا ثواب نہیں ملدا، حضور دے زلف دی گل کرو تے عبادت دا ثواب ملدا ہے۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ کھیل ہے، تماشا ہے، دنیا مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، جالے اور دھوکے کی جگہ کا ذکر کرے کچھ نہیں ملے گا۔ سارا دن ساری رات دنیا کے کاموں میں باتوں میں لگے رہو، ایک ثواب نہیں ملے گا۔ تے بسم اللہ پڑھو تے نبی تے درود پڑھو، ثواب ہی ثواب ہے جی۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی زندگی تو تھوڑی سی ہے، دنیا کا پورا سامان اللہ پاک نے فرمایا متاع کہتے ہیں سامان کو، فرمایا دنیا کا سامان بالکل قلیل ہے۔ یار اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی، آپ کسی ایک چیز کو شمار کرنا چاہیں نا، دنیا کے ایک چیز کو، یہ میک ہے، اس کو جو شمار کرنا چاہیں اعداد ختم ہو جائیں گے، یہ نہیں ختم ہوں گے، یہ نہیں ختم، ان کی تعداد ختم نہیں ہوگی، اتنی ہے دنیا میں ہے جی۔ کوئی چیز دیکھ لو، بلب کو دیکھ لو، یہ دنیا کا سامان ہے۔ جب دنیا کا سامان اتنا ہونے کے باوجود اللہ کہتے ہیں یہ تھوڑا سا ہے، تو میرے اللہ کا اجر کتنا ہوگا؟ بات تو یہ ہے نا کہ میرے اللہ کا اجر اور انعام اور اکرام جو اس کے ذکر پر اور درود مصطفیٰ پر ملے گا، ہے جی۔ ہم سب مسلمان اس صدی کے نہیں، پچھلی صدی کی نہیں، اس سے پچھلی صدی کے نہیں، 14 صدیوں سے لے کر آج تک، آج سے لے کے قیامت تک نہ ذکر خدا ختم ہوگا نہ ذکر مصطفیٰ ختم ہوگا۔ اور اپنے اپنے حصے کا بندہ، توجہ کرنا، اپنے اپنے حصے کا بندہ اپنا نصیب لے کر، اپنا اجر لے کر، اپنا انعام لے کر، اپنا ثواب لے کر ہے وہ وقت گزار کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی بندہ تھوڑی زندگی میں زیادہ اجر لے کے جا رہا ہے، کوئی بندہ زیادہ زندگی میں تھوڑا سا اجر لے کے جا رہا ہے۔ یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے۔ عمر قلیل ہو عمل کثیر ہو، عمر قلیل ہو اور اجر کثیر ہو، عمل کثیر ہو، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے
جس کی زندگی تھوڑی عمل سونے، زندگی تھوڑی سجدے زیادہ، زندگی تھوڑی تلاوت زیادہ، زندگی تھوڑی سخاوت زیادہ، زندگی تھوڑی زبان کے میٹھے بول زیادہ، زندگی تھوڑی نبی کا درود زیادہ، تھوڑی زندگی میں اپنے آپ کو سنبھال گیا. جیسے کہتے ہیں نا کہ بندہ احتیاط کرے تو شوگر نہیں ہوتی، شوگر ہو جائے احتیاط کرے تو زندگی تھوڑی سی اچھی گزر جاتی ہے. اپنے آپ کو صحیح رکھتا ہے بندہ تو پھر سونی زندگی گزار جاتا ہے، اسے اور عوارضات نہیں ہوتے، تکلیفیں نہیں پڑتی، تھوڑا محتاط چلتا ہے تو پھر سونی زندگی. اللہ فرماتے ہیں اس تھوڑی سی زندگی میں سونے سونے عمل کر کے آج جنت میں نے تیرے لیے بنائی ہے، گھر میں نے بنائے ہیں تیرے لیے. لیکن صحیح تھوڑے دنوں میں کبھی میرا ذکر کر، کبھی مسجد میں میرے نبی کا ذکر کر، کبھی حدیث سنتے بولا کر، کبھی قرآن سن تو بولا کر. تو بولتا رہے گا فرشتے قلم ہلاتے رہیں گے. جی اب توجہ فرمائیں، ہر گھڑی، ہر ساتھ، ہر دن، ہر رات، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر سال، ہر صدی، ہر دور میرے نبی کا ہے. ہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا چلا جائے گا. خوش نصیبی ہے. اب یہ ہے نا سن 2022 چل رہا ہے نا، مہربانی استاد جی اچھا بولو، ذرا اچھا بولو، میری طرف ذرا دیکھنا. سن 2022 چل رہا ہے نا. اس صدی میں ہم اس صدی سے آگے نہیں جائیں گے. سن 2022 ہے نا، یہ صدی ہے نا، 22 23 24 یہ 100 تک جائے گی نا. یہ پورا جہان جتنے لوگ اس ٹائم ہیں، یہ پورا جہان، ان میں سے کچھ 10% بچے جو چھوٹے بچے ہیں، لمبی عمر کو پالے انہوں نے 80-90 سال کے ہو گئے تو بچیں گے. ورنہ اس پوری صدی میں یہ جہان سارا ختم ہو جائے گا، نیا جہان آ جائے گا. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اس جہان، اس صدی میں ہم سب چلے جائیں گے، نئی صدی آ جائے گی، نئی صدی، نئے لوگ. ہم جو چلے جائیں گے تو پھر اس صدی میں اگلی صدی تک تو جی نہیں سکتے. اس صدی میں پتہ نہیں کون 23 کو چلا جائے، کون 24 کو چلا جائے، کوئی 25 کو چلا جائے، کون 50 کو چلا جائے، لیکن جانا سب نے ہے. تو پتہ چلا جو اپنے دور میں اپنے یار کو راضی کر کے چلا گیا، جانا تو ویسے ہے نا. نئی صدی میں نئے دنیا ہوگی، ہم نہیں ہوں گے، نئے لوگ ہوں گے، ہم قبروں میں ہوں گے. ہم چاہتے ہیں زندگی میں اللہ اللہ تے نبی کر لئیے. ہو سکتا ہے ساڑی قبر تے بھی نبی ہوئے، ہو سکتا ہے قرآن ہوئے، ہو سکتا ہے درود ہوئے، ہو سکتا ہے نعت ہوئے، ہو سکتا ہے ساری اولاد وچ ایسا اللہ پاک کو نیک پیدا کر دے وے وہ اپنے گھر میں کے محفلہ کرے، نور ساڑی قبر جاوے. ساڑا بابا چلا گیا، ساڑی اماں چلی گئی، بزرگاں دے ہیں جی. ہم اب آپ بیٹھ کے کبھی کہتے ہیں سبحان اللہ، کبھی کہتے ہیں الحمدللہ، کبھی کہتے ہیں اللہ اکبر، کبھی جھوم جاتے ہیں، کبھی سجدے کرتے ہیں، کبھی سخاوت کرتے ہیں. اللہ اتنا غیور ہے، اللہ اتنا کریم ہے، اللہ اتنا بڑا رحیم ہے. وہ صرف تیرے میرے بولنے پر صرف ہمیں انعام نہیں دیتا، کہتا ہے یہ جیدہ بچہ ہے انہوں دیواں گا، جیڑا اودا بچہ انہوں بھی دیواں گا. میں پریت پال دا، میں لجپال ہاں، مجھے غفار کہتے ہیں، مجھے غفور کہتے ہیں. کون کہتا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن میں خود فرمایا میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو. ہم سب اس کے بندے ہیں نا. اس نے یہی بات کر دی، 90 عبادی، یہ بات کر دی، ہم بڑے خوش ہو گئے.
اور ساڈے مولا نے سانو یاد تے کیتا ہے نا، نبے عبادی میرے بندوں سے کہہ دو انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں سے کہہ دو میں بڑا غفور الرحیم ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، اللہ پاک اتنا کریم ہے، ایک نسل نہیں، دو نسلیں نہیں، تین نسلیں نہیں، چار نسلیں نہیں، 10 نسلیں نہیں۔ مثال کے طور پہ میں اپنے نبی کی اولاد ہوں، خاندان قریش میں سے ہوں، آپ کی اولاد میں سے ہوں، جو کچھ میں یہاں نیکیاں کروں گا رب تعالیٰ مجھے بھی پورا اجر نصیب کرے گا، میری آنے والی جو میری گزر گئی ہیں جتنی نسلیں ہیں اللہ سب کو ثواب عطا کرے گا۔ بات تو بنی نا، اس پر قرآن گواہ ہے، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جناب والا 16ویں پارے میں پہلے صفحے میں یہ آیت موجود ہے کہ وہ نیک آدمی تھا، 7 پشتیں پہلے وہ نیک آدمی گزرا تھا، اس کی اولاد میں سے 7 پشتیں بعد، توجہ ہے، قرآن پر خوش ہو جاؤ گے تمہاری زندگی میں خوشی آئے گی۔ 7 پشت میں وکان ابوہما صالحا، ابو اب سے بنا ہے باپ، وہ ہے 7 پشتے پیچھے، اور پیو دا پیو ہی تے پیو ہوندے، بابے دا ابا بھی ہوئی تے بابا، او دا ابا ہی تے بابا، او دا ابا ہی تے ساڑا بابا ہے جی۔ تو اللہ پاک کتنا لجپال اور کریم ہے، خدا تعالیٰ فرماتے ہیں وہ 7ویں نسل میں ایک نیک بندہ گزرا تھا، اسی خاندان میں 7 پشتے پہلے ایک بندہ گزرا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی نسل میں 2 بچے جو یتیم ہو گئے، اور ان کا بابا جو ہے وہ مال دیوار کے نیچے دبا کے گیا تھا، دعا کر کے میرے مالک جب بچے بڑے ہو جائیں یہ امانت ان کو عطا فرما دینا۔ رب تعالیٰ نے اس 7 پشتیں پہلے اس بندہ جو نیک تھا اس کی نیکی کی برکت سے 7 پشتیں آگے یتیموں کی بھی حفاظت کرتا رہا، اس کے مال کی بھی حفاظت کرتا رہا۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ تھوڑی سی جزا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یار میرے نال یاری تے لگا، میرے بندے میرے نال صلح تے کرنا، میرے نال صلح تے کرنا، میرے نال تعلق تے بڑھانا، میرے نال رشتہ تے مضبوط کرنا میرے۔ اچھا یہ بتائیں، ایک بچہ ناراض ہو کے باپ سے چلا گیا، ماں سے، وہ کہتے ہیں یار نماز پڑھیا کر، او یار سکول جایا کر، او یار چنگے کام کیتے کر۔ انہاں ذرا تھوڑا جہاں سمجھایا نا، غصہ کھا گیا، چلا گیا، میں جا رہا ہوں۔ یہ تو اپنی مرضی سے چلا گیا، پوچھو ماں سے اس کی کیفیت کیا ہے، بابا سے پوچھو کیفیت کیا ہے۔ ناراض ہو کے چلا گیا، یہ آیا نہیں، 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن نہیں آیا، یاروں میں چلا گیا۔ اب وہ وہاں آرام سے ہے، سکون میں ہے، کھا پی رہا ہے، ادھر نہ دن کو آرام ہے نہ رات کو آرام ہے۔ اب جب دیکھا نہیں مل رہا، انہوں نے اشتہار چھپوائے، خبر میں دے دیا، اخبار میں دے دیا، او اشتہار ہے ساڑا بچہ آپ پڑھے یا کوئی پڑھے، کسی کو پتہ ہوئے تے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، ایسے لکھتے ہیں نا، وہ واپس آ جائے اسے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، وہ واپس آ جائے، جیسے رہے واپس تو آئے۔ وہ جب اس کے دل میں خیال آیا آ گیا، جب آیا نا بابا ہی رونے لگا، ماں بھی سینے لگا لی، وہ پچھلی باتیں انہوں نے بھلا دی، گلے لگ گئے اور پیار کرنے لگے، اور اس کو مطلب ہے کہ دل لبھا دینے والی باتیں کرنے لگے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ اللہ بھی فرماتے ہیں میرے بندے اگر تو بھول گیا تھا تو بھول گیا تھا، نہیں آیا اتنا عرصہ میرے دروازے پہ تو کوئی بات نہیں، اب بھی آ جا، میں صلح کے لیے تیار ہوں۔ تو صحیح نا، میں 90 عبادی انی الغفور الرحیم، اور
صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس آ جائے اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے. آجا میرے پاس، بھول گیا تھا، غفلت میں رہ گیا، دنیا کی دھلدل میں پھنس گیا، شیطان نے تجھے وسوسے میں ڈالا، صحبت یاروں نے تجھے خراب کر دیا. خدا فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اوے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا، میرے سے پرے چلا گیا. آجا میرے پاس آجا، میں تیرے سے کوئی حساب کتاب نہیں لیتا، توبہ تو کر جا، معافی میں دیندا جاواں گا. جڑا چاہندا ہے معافی ملے اونچا بولے. ہاں میرے پیارے بھائیو، جو توبہ کر کے آ جائے اس کو تو مل گئی معافی. جس نے توبہ کی شروع سے لے کے اب تک پھر بھی کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کرنا، مجھے معاف کرنا، میری نیکی قبول کرنا، ہمیشہ ذکر کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، یاد کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتا رہا، نبی کی حقوق ادا کرتا رہا، ماں باپ کی خدمت کرتا رہا. یہ تو وہ تھا آیا تو معاف کر دیا گیا. جو بیٹھا ادھر نبی پہ ہے، جو بیٹھا ادھر خدا پہ ہے، مجھے بتائیں میرا اللہ اس کے ساتھ کتنا کرم کرے گا. رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا. جے ایک قطرہ بخشی مینو تے کم بن جاوے میرا. عدل کرے تے تھر تھر کمبل اور اچیاں شانہ والے. عدل کرے تے تھر تھر کمبل اور اچیاں شانہ والے. فضل کرے تے بخشے جاون اور میں ورگے منہ کالے. اور میرے پیارے بھائی اللہ فرماتے ہیں میرے یاراں نال آجا میں خوش ہاں، میرے محبوب لوگ ہیں آجا میں خوش ہاں، میرے قرآن دی صحبت آجا میں خوش ہاں. ہاں عالم دے نال یاری لانا میں تیرا نا خوش ہاں. ادھر نہ جا، ادھر نہ جا، شرابیاں کولو نہ جا، او سود خوراں کولو نہ جا، بری مجلس نہ جا، ادھر نہ جا، ادھر آ، ادھر آ، پھر دیکھ میری رحمت تیرا استقبال کیویں کر دی ہے. حدیث دا مفہوم ہے، حدیث میرے کو موجود ہے. سرکار فرمایا، اللہ فرماتے ہیں بندہ تو ایک بالشت تو چل نا میری طرف، ایک بالشت میری طرف چل، میں ایک باں تیرے نال آگے چلاں گا. ایک بالشت آگے بڑھ، میں ایک ہاتھ آگے بڑھوں گا. تو چل کے آ، تو چل کر آ، میری رحمت دوڑ کر تیرے قریب آ جائے گی. اور خدا کے بندے، خدا کی رحمت. آؤ میں قرآن سناتا ہوں. قرآن نال پیار کرو گے تو بخشے جاؤ گے. ایویں تے ٹائم نہیں ملتا، چلو کٹھے بہ کے سن لئیے، سنا لئیے، دل شاد کر لئیے. پھر جو جاواں گے رب بھی فرماوے گا چلو میرا قرآن تے سنیا نا، میرا قرآن تے پڑھیا نا بندہ نے، تو میرا قرآن جو سونا ہے نا، میرے قرآن نال جو پیار کیتی ہے انہوں نے بخشا نا. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. جانا تے ظلم کر بیٹھے ہیں، بھول گئے ہیں، جی میں کی تئی میری رحمت تو امید نہ آتے سہی. جے رحمت دی چادر نہ بچھا دے وہ مینوں رب نہ آکھی. ہاں
سارے گناہ اللہ پاک نے فرمایا ایک نہیں، دو نہیں، صغیرہ نہیں، کبیرہ نہیں، جنا بخشن تے آساں سارے کبیرہ صغیرہ بخشاں گا۔ اس واسطے میرے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا ایک کلام مجھے یاد آیا ہے، اگر تو بولے تو تیرا ایمان تجھے خوش کر دو۔ کیا کہتے ہیں؟ یار ادھر نہ جا، ادھر نہ جا، ادھر نہ جا، اے مدینے والے پاسے آ، ادھر ویکھو تے صحیح یار میں تاڑے واسطے بنایا ہے، دیکھو تے صحیح جدو کوئی ایویں دل دے اتے کوئی گل ہوئے اے مدینے والے پاسے منہ کر کے تے ایویں سرکار تے درود پڑھ لو، اے جڑیاں موریاں کھڑے نے ہی دے وچوں سیدھی آواز سرکار کول پہنچ جاندی ہے۔ ہاں تے باہو نے کی فرمایا؟ فرمایا نال کو سنگی سنگ نہ کریے، کل نو لاج نہ لائیے، تمہیں کدی تربوز نہ ہوں دے، ہمیں توڑ مکے لے جائیے، کامد بچے کدی ہس نہ تھی دے، ہمیں موتیاں چوگ چگائیے، کوڑے کھو کدی مٹھے نہ ہوندے باہو، ہمیں سہ منا گڑ پائیے، برے دی صحبت بندے نوں چنگا نہیں کردی یار، ذکر والے دی صحبت بندے نوں چنگا کردی ہے، برے دی صحبت بندے نوں نیک نہیں بنا دی۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا اوے کسی کے دل میں رہ، کسی کے دل میں رہ، دل میں نہیں رہ سکتا پھر کسی کی نگاہ میں رہ، کسی نیک بندے کی نگاہ میں رہ، پہلے جگہ بنا دل میں، اتنا پارسا ہو جا، اتنا پیارا ہو جا، اتنا سونا ہو جا، اتنا پیارا ہو جا کہ ہر بندہ کہے یہ تو ہر دل عزیز ہے۔ کسی کے دل میں رہو، نہیں رہ سکتے پھر کسی کی نگاہ میں رہو، اگر نگاہ میں بھی نہیں رہ سکتے فرمایا پھر کسی کی دعا میں ضرور رہو۔ اے اللہ والے نے جڑی ہے نا جگہ دل چ بنائی ہے، جڑا اللہ والے دا نام سندا ہے کہنا یار ماشاءاللہ یار وچ تھلے بھی قرآن ہوئے گا، اتے تے قرآن ہے، جو اتے ذکر ہے تے تھلے بھی تے ذکر ہونا۔ آؤ پھر میں نبی کا ذکر سناؤں، اچھا بولو۔ ہم جو ذکر کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دل شاد کر رہے ہیں، ہم کبھی نبی کی نعت پڑھ لیتے ہیں، کبھی ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، کبھی نبی کی حدیث پڑھ لیتے ہیں، کبھی کوئی خصائص بیان کر لیتے ہیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ خاص الخاص بات ہے، یہ خاصوں کی بات ہے۔ آؤ میں آپ کو مدینے لے کے چلوں، تصور میں چلو مدینے کی گلیاں سونی، ہاں ہاں مدینے کی ہوا سونی، مدینے کی فضا سونی، مدینے کی مٹی سونی، مدینے دے پہاڑ سونے، بولنا نہیں پیا یار بخل کردا پیا، اچھا بول اللہ اکبر۔ مدینے دے درخت سونے، مدینے دی بلیاں سونی، مدینے دے پتھر سونے، مدینے دی مسجد نبی دے مینار سونے، او مسجد نبی دے دروازے سونے، او مسجد نبی دیاں صفاں سونیاں، او مسجد نبی دے پلر سونے، او مسجد نبی دی ریاض الجنہ سونی، میرے نبی دے روزے دے نال لگی ہوئی ہیں جالیاں سونیاں۔ اتھے بیٹھے نے ساڑھے نبی، انہاں دے ایک صحابی ہے جنہاں دا نام حضرت عبداللہ بن عباس ہے، آپ دے چچا دے بیٹے نے فرماندے نے ایک دن میں گھر آ گیا، سرکار سے علم پڑھ کے آ گیا، میں گھر آ گیا، میں جناب والا اپنے اہل و عیال کو جمع کر لیا، بچوں کو بھی، بیوی کو بھی، بہنوں کو بھی، اور اپنے رشتہ داروں کو، رحم کے رشتے، پیٹ کے رشتے، اللہ خونی رشتوں کو جمع کر لیا۔ جب جمع ہو گئے کہنے لگی عبداللہ کس لیے بلایا ہمیں تو نے، کیا کہنا چاہتا ہے، کون سی بات ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے بلایا اس لیے آؤ میں تمہیں نبی کا
तज़किरा सुनाऊं? आओ मैं आपको अपने नबी की बातें सुनाऊं। आओ मैं आपको उस वक्त की बातें सुनाऊं जब मेरा नबी पैदा हुआ तो अम्मा आमिना फरमाती है मेरा घर नूर से भर गया। अल्लाहु अकबर। आप फरमाने लगे आओ मैं तुम्हें बताऊं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं जब मेरा पोता हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा पैदा हुए मैंने देखा काबा भी थोड़ा जिया झुका हुआ है, अल्लाहु अकबर, और सलाम कर रहा है। और मैंने देखा आमिना के घर की तरफ तो नूरुन अला नूर था, अंदर से नूर उठ रहा था। मैं अंदर आया तो मैंने कहा जरा देखूं आज क्या बात है, आज रोशनी ही रोशनी है। अल्लाहु अकबर। दरो दीवार भी रोशन है। मुझे कहने दीजिए मुस्लिम में हदीस मौजूद है जब सरकार मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ लाए उस दिन भी और तारीख न थी 12 रबीउल अव्वल थी। जब मदीने में आए ना तारीख पढ़िए सुनिए देखिए किसी आलम से पूछिए हुजूर जब आए थे मदीने में तारीख कौन सी थी 12। जब पैदा हुए थे तब भी 12 रबीउल अव्वल को रावी कहते हैं, सहाबी कहते हैं। जब हुजूर मदीने में आए मदीने की हर एक चीज ही रोशन हो गई। जब मदीने में आए मदीना रोशन हो गया। जब मक्के में आए तो मक्का भी रोशन हो गया, काबा भी रोशन हो गया, मक्का में रोजा रोशन हो गया। साड़ी नबी दी अम्मा और तेरी अम्मा दी शान हो रे, मेरी अम्मा दी शान और इन्हां दा मकाम और तेरी अम्मा नू मेरी मां नू जड़ी इज्जत मिली है आमिना दे लाल दी वजह नाल मिली है। असां भी साडे मां बाप भी साडी माएं भी उस अम्मा ते कुर्बान हो जान जिंदा ना आमिना है। आमिना है, आमिना अमन तो बनी है, अमन ईमान तो बनी है। और लोग बड़ी गलती ते ने जेड़े कहते ने नबी ते शान वाला है मां काफरा है, नबी ते शान वाला है, नबी दा बाप ते नऊज़ बिल्ला मुसलमान कोई नहीं। उन्हों पुछ यार तू जेड़ा कलमा पढ़दा है तेनू अपने ईमान दा पता है, तू गल करदा है उचियां मां बाप ते चला गया नबी पाक दे। ओए छड़ तू एक गल्ला तौबा कर, नबी जाने अम्मा जाने बाबा जाने रब जाने तू अपनी नबेड़। अल्लाहु अकबर। अम्मा आमिना फरमाती हैं खराजा मिन्नी नूर, खराजा मिन्नी नूर। जब विलादत का वक्त आया मैंने देखा एक नूर पैदा हुआ, एक नूर पैदा हुआ। मेरे सज्जे भी नूर, मेरे खब्बे भी नूर, मेरे अगे भी नूर, मेरे पीछे भी नूर, मेरे थल्ले भी नूर, मेरे उत्ते भी नूर। फरमाया इतना नूर आ गया नूर, इतना नूर। फकशफल्लाहु अन बसरी। पर्दे हटा दिए गए, हिजाबात हटा दिए गए, दीवारें हट गई। मुझे पता नहीं चल रहा ये क्या हो रहा है। मैंने देखा खाने काबे की छत पर झंडा लगा हुआ है, नूर का झंडा लगा हुआ है। मैंने देखा एक झंडा मशरक में लगा हुआ है नूर का, वो इस तरफ चल रहा है। एक मगरिब में लगा हुआ है, उसका नूर इस तरफ चल रहा है। पूरी दुनिया बुकाए नूर बनी हुई है। नूर इतना ज्यादा हो गया मैं लेटी हुई हूँ अपने कमरे में तवज्जो है, अपने कमरे में लेटी हुई हूँ, अपने घर में लेटी हुई हूँ। पर्दे हट गए। मुल्क शाम में जो जनाबे वाला जो ऊंट चल रहे थे मैं सोते हुए उन ऊंटों की गर्दनों को भी देख रही थी। ये ते मां दा शान है ते मोहम्मद दा शान केड़ा होएगा ओए। उन्हां दा नूर ये ते मां नू नूर मिल रहा है, उस हुजूर का नूर कितना होगा। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं मैंने सबको, हुजूर का दौर मुबारक है, आप हयात है, मैंने जनाबे वाला आपकी शिफ्तें शुरू कर दी कि जब हुजूर पैदा हुए जनाबे वाला वो कैसर और किसरा के महल्लात के जो कुंगरे थे वो गिर गए। वो आग जो सदियों से कलीसियाओं में मजूसियों ने वो आग जो लगाई हुई थी सरकार के आते हुए वो चिखा पहले कभी ख़त्म नहीं हुआ, उस दिन ख़त्म हो गया।
جی صفتیں بیان کر رہا ہوں. اسی اسنا میں قدرت کا کرنا میرے سونے لجپال جن کا ذکر ہے وہاں سے گزرے. کسی کام میں جا رہے ہیں, فرماتے ہیں اندر سے آواز سرکار نے سنی, میں بیان کر رہا ہوں, نعت سنا رہا ہوں. فرمایا غلامو ٹھہرو, اگلا کم بعد چ کرانگے, پہلے اندر ویکھیے کی پی ہوندا ہے, کی پیا ہوندا ہے. اسا سرکار دے میلاد وچ کی کردے ہیں, کدی قرآن پڑھتے ہیں, کدی حدیث پڑھتے ہیں, کدی نعت پڑھتے ہیں, کدی ذکر کرتے ہیں, کدی ترانے کہنے ہیں. اللہ اکبر. یہی مفہوم عبداللہ بن مسعود کی حدیث کا ہے. فرماتے ہیں سرکار نے دستک دی اور اندر تشریف لائے. جب اندر آئے او میں نے کہا او میرے گھر کے نصیب اچھے, آج میرے گھر میں وہ ہستی آ گئی ہے, ایسی ہستی تو کل کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے. سبحان اللہ. دبو کھولنا کرو, ادھر والے بھی بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر. مختصر سرکار اندر گئے, دیکھا ماحول بنا ہوا ہے, خوشبو سلگائی ہوئی ہے, بچے سارے اوہ محمد آ گیا, ساڈا نبی آ گیا. جتھے حضور آن, آپ نے فرمایا یا ابن عباس تعالی منی کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا سونے تو ناتا پیا پڑھتا, سونے تو حسن دیا گلا پیا سنانا, انہوں نے سنانا پیا کہ میرے نبی پیدا ہوئے تو شان کیا تھی, میرے نبی چلے تو کیا شان تھی, میرے نبی جناب والا طواف کیا تو شان کیا تھی, میرے نبی اما حلیمہ کی سعدیہ کی اونٹنی پر بیٹھے تو پھر وہ بوڑھی وہ کمزور اونٹنی کیسے دوڑی. اما حلیمہ سعدیہ کے گھر میں گئے, جب بکریوں شیروں نے بکری اٹھا لی, ایک دن حضور جو جنگل میں نہیں گئے بکریاں چرانے, تو شیروں نے نیت کر لی آج بکری اٹھائیے کل محمد تے آوے گا نا, او دی اما دی بکری اٹھاواں گے تے محمد چھڑان آئے گا, چلو چھپ چھپ کے پہلے دیدار کر دیں, آج سامنے کریں گے, کیونکہ اما حلیمہ دا صرف پتر نہیں ساڈا بھی تے نبی ہے. جی حضرت عبداللہ بن عباس کی اس بات کو حضور خوش ہو گئے. فرمایا سن عبداللہ, جو کام تو کر رہا ہے قیامت کے دن میں تیری بھی شفاعت کروں گا, تیرے بچوں کی شفاعت کروں گا, تیرے بڑوں کی شفاعت کروں گا. آگے حدیث کے الفاظ ہیں, فرمایا جو تیرے والا عمل کرے گا میں محمد اس کی بھی شفاعت کروں گا. پتہ چلا ذکر مصطفیٰ سے شفاعت بھی ملتی ہے, حوض کوثر سے پانی بھی ملتا ہے, اور حضور کا پڑوس جنت میں بھی ملتا ہے. جتنی بیویاں بیٹھی ہوئی تھی نا خوش ہو گئیں تے آکھن لگی جیو جیوی ہمیں آ سرکار دی, جیو جیوی ہمیں آ سرکار دی, جیو جیوی سرکار دی, جیو جیوی ہمیں آ سرکار دی. کیوں پھرا میں منگتیا تو منگ دی, کیوں پھرا میں منگتیا تو منگ دی, میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی, جیو جیوی ہاں میں آ سرکار دی. منگتیاں وچ ہے کھڑا جبریل بھی, منگتیاں وچ ہے کھڑا جبریل بھی, شان ویکھو سونے دے دربار دی, شان ویکھو سونے دے دربار دی, جیو جیوی ہاں میں آ سرکار دی, جیو جیوی ہاں میں آ سر. آخری شعر اچھا بول ذرا. لیرا بیرا ہو گیا گھر وچ میرے, لیرا بیرا ہو گیا گھر وچ میرے, لیرا بیرا ہو گیا گھر وچ میرے, جد کیتی نوکری سرکار دی, جیو جیوی ہاں میں آ سرکار دی. کوئی سن کے نہیں خوش ہوندا تے نہ ہوے, جڑا نہ ہوے او نہ بولے, جڑا